اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل آپ سب کو رمضان المبارک مبارک۔ آپ سب نے روزے تو رکھے ہوں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ رکھیں گے بھی، اور اسی لیے میں نے جو ہے نا یہ لاسٹ ٹائم آپ کو وضو کا پہلے بتایا تھا، تاکہ آپ وضو تو آپ بہت زیادہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ بہت اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے وضو کر سکیں۔ لاسٹ ٹائم چونکہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی، تو اب ریکارڈنگ بھی ہوگی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کر لوں گی۔ جن بچوں نے وہ لیکچر پریویس نہیں لیا تھا وہ بھی اٹینٹیو ہو کے اس کو سن لیں اب، ٹھیک ہے۔ آج ان شاء اللہ تعالی ہم آیات کا بھی کچھ حصہ کریں گے۔ لیٹ اسٹارٹ آور ورک۔ طہارت پاکی حاصل کرنے کے طریقے۔ طہارت جو ہے وہ پاک ہونے کو کہتے ہیں عربک میں۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ طہارت آپ کا آدھے ایمان میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ جو انسان پاک اور صاف رہتا ہے وہ انسان اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَسَيَابَ کا فتح وَالرُّجْزَ فَہْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان اللہ یحب المتطہرین و یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں پاک رہنے کو، اور پیغمبر پاک نے بھی ہمیں تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ اور پیغمبر پاک اور بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ باوضو رہا کرتے تھے، اس لیے کوشش کریں کہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی باوضو رہیں۔ اور اس کی فضیلت بھی میں ایک اور بات میں بتاتی جاؤں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے چہرے ان کے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، شائن کر رہے ہوں گے۔ جتنے اعضاء وضو کے ہیں نا، وہ تمام اعضاء جو ہیں وہ شائن کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تمام لوگ جنتی، دوزخی، مشرک، مسلمان، ہر بندہ دنیا ازل سے لے کے بد تک کا بندہ جان لے گا، دیکھ لے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں وضو کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے کوشش کریں کہ وضو کیا کریں اور اچھے طریقے سے کیا کریں وضو۔ یہ جو طریقے میتھڈز بتائے جائیں گے ان کو فالو کرتے ہوئے، اب اس میں ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ ان میں فرسٹ جو وے ہے اور سب سے چھوٹا وے ہے وہ ہے وضو، سیکنڈ ہے غسل، اور تھرڈ ہے تیمم۔ وضو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں، غسل جو ہے وہ ہم ہر جمعے کا جمعے جو ہے وہ لازمی لیتے ہیں، سنت طریقے سے جو شار لیا جاتا ہے اس کو غسل کہا جاتا ہے، اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو شار لیا جاتا ہے اسے غسل کہا جاتا ہے۔ اور تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے وضو کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسپیسیفک کنڈیشن میں، اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں، کہیں جنگ کے دوران، سفر کے دوران کبھی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اس نے نماز ادا کرنی ہے لیکن اس کو واٹر نہیں ملتا کافی دور تک، تو پھر وہ وہاں پہ جو مٹی صاف ستھری ہو اس سے وضو کرے اور اپنی نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں وضو کا۔ وضو کے فرائض، وضو کے ارکان اور فرائض درج ذیل ہیں۔ چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کے آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے، فور ہیڈ تک ٹل انڈر دا چن، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک وہ جو سافٹ پارٹ ہوتا ہے نا ایئر کا، وہ جو بعض بچوں کا سکن، بعض لوگوں کا سکن کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا سکن کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اس کو کان کی لو کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کے دوسرے کان کی لو تک آپ نے واش کرنا ہے۔ اس طرح سے جیسے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح سے واٹر لینا ہے اس کے اندر، اور اس کو آپ نے اسے اپنا فیس واش کرنا ہے۔ فرسٹ ایک مرتبہ کرنے سے آپ کا وہ فرض پورا ہو جائے گا۔ سیکنڈ میں ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ پہ ہے سر کا مسا کرنا، مسا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نیچے فگر میں آئے گا ابھی۔ اور فورتھ پہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، جو آپ کے اینکلز ہیں، جو آپ کے فٹ ہے، فٹ کے آپ کی جو ہیل ہے اس کے اوپر آپ کی لیگ کے ساتھ نیچے کی طرف سب سے پہلے جو 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، 2 بونز ہوتی ہیں ابری ہوئی، ان کو اینکلز کہا جاتا ہے، ٹخنے دائیں بائیں، وہاں تک آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں لازمی۔ اور حکم کیا ہے کہ کوئی فرض بھی چھوٹ گیا یا ان میں سے کوئی بھی عضو یا کوئی بھی پارٹ بال برابر بھی خوش رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔
نواقض وضو کو انڈر لائن کر کے یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں لکھیے کہ وضو توڑنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ پیشاب یا پخانے والی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، جسم پر خون یا پیپ کا بہنا، انجری ہو جاتی ہے، کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کسی دانے میں سے زخم میں سے پس نکل آتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ زیادہ کے لیے ہے، چھوٹے سے کٹ سے آئی تھنک سو نہیں ہوگا۔ نمبر 3 جو ہے تکیہ لگا کر سونا، یعنی کسی چیز کا سہارا لے کر سونا، تکیہ لگا کے یعنی کہ ٹیک لگا کے آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ چیئر ہے، چاہے وہ تکیہ ہے، یا وہ وال ہے کوئی یا بستر ہے، اس پہ سو جاتے ہیں آپ۔ ہاں، اس میں ایک اور ایکسپلینیشن کے قابل بات ہے کہ جب آپ نے لیگ لاک لگایا ہو وداؤٹ اینی ٹیک، یا نماز میں جس طرح سے بیٹھتے ویسے بیٹھے ہوں، اگر آپ نے کسی چیز کی سپورٹ نہیں لی ہوئی ہے، کہیں ٹیک نہیں لگائی ہوئی ہے، آپ کو اونگ آ جاتی ہے، ہلکی سی نیند آ جاتی ہے، تو آپ جو ہیں وہ آپ کا وضو جو ہے اس وقت نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے تکیہ لگایا ہو، یعنی کہ کسی سے چیز سے سہارا لیا ہو۔ نمبر 4 جو ہے نماز میں قہقہا لگانا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے بندے کو آواز آ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ نماز بھی آپ کی ضائع ہوتی جائے گی، آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ 5 اور دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نمبر 5 پہ ہے منہ بھر کیا کرنا، کیا کہتے ہیں وومٹ کو، اتنی وومٹ ہو جو آپ کے ماؤتھ میں آ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے ماؤتھ میں جو آ جاتی ہے اس کو آپ کو تھوکنا پڑتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے، اس وومٹ کا ذکر ہے یہاں پہ۔ لیکن جو وومٹ آپ کے جسٹ تھروٹ کے اندر ہی رہتی ہے، اسٹمک سے جسٹ تھروٹ میں آتی ہے، تو اس کو آپ اس میں شمار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جب منہ میں آ جائے گی تو ہی آپ کا وضو ٹوٹے گا، ادروائز وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6 ہے بے ہوش ہو جانا، یہ تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وضو کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی فرض ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ کیا سکھایا انہوں نے؟ وضو کا طریقہ، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ وضو میں دایاں عضو پہلے دھوئیں، یعنی کہ جو آپ کا رائٹ پارٹ ہے وہ پہلے آپ نے واش کرنا ہے۔ ہاتھ دھونے ہیں تو ہاتھ پہلے آپ رائٹ ہینڈ آگے کر لیں، پھر لیفٹ کر لیں، اور دونوں ہاتھ دھو لیں 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، کلی کرنے میں جسٹ یہ منہ میں پانی ڈال کے نکالنا نہیں ہے، اپنے ٹٹی بھی کلین کرنے ہیں آپ نے، اور ساتھ غرغرہ بھی کرنا۔ غرغرہ کہتے ہیں گارگل کرنے کو، حلق تک پانی لے جانے کو، چونکہ آج کل رمضان ہے تو رمضان میں تھوڑی سی احتیاط آپ برت سکتے ہیں، زیادہ دور تک نہ لے جائیں کہ اندر نہ چلا جائے پانی، ٹھیک ہے، ورنہ غرغرہ تو ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں جو ہے یہ تتی کلین کرنے میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی سختی کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے لیے وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر پاک کو اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ پیغمبر پاک کو صفائی کتنی زیادہ عزیز تھی، ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہمیں 5 مرتبہ وضو کا کہا گیا کہ آپ 5 مرتبہ نماز پڑھیں، وضو کریں، اور پاک صاف رہنے کے لیے وضو کرنا بہت بہتر ہے، افضل ہے، وضو کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور ناک صاف کریں۔ 3 ٹائمز لیفٹ ہینڈ سے آپ نے نوز میں واٹر ڈالنا ہے، اس کو کلین کرنا ہے، اس کو جھاڑنا بھی ہے، جھاڑنا یعنی کہ بلو بھی کرنا ہے، ہلکا پھلکا سا آپ بلو کر لیں۔ فجر کی نماز کے لیے تو اچھی طرح سے بلو کرنا چاہیے تاکہ نوز بھی اچھی طرح کلین ہو جائے، کیونکہ پیغمبر پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان انسان کی ناک پر رات گزارتا ہے، نوز پہ بیٹھ کے رات گزارتا ہے، اسی لیے اس کو کلین کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہینڈز واش کریں، اگر وضو کرنا ہے تو وضو کریں، اور 3 ٹائمز نوز جھاڑیں بھی اور صاف بھی کریں، اور ناک میں جو آپ نے پانی ڈالنا ہے وہ سافٹ پارٹ تک پانی ڈالنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آگے نہ لے جائیں کہ پھندہ ہی لگ جائے، دماغ میں چلا جائے، بس اتنا ہو کہ نوز اندر تک کلین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو پتہ چل کہ اچھے طریقے سے پانی اندر چلا گیا، 3 بار اپنا چہرہ دھوئیں، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے، اور آپ کے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑ کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دونوں بازو 3 بار کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ گیلے کر کے جب دھو لیں تو پھر ہاتھ گیلے کرنے ہیں، اور پھر ایک دفعہ سر کا مسا کرنا ہے، اور مسا ہی دیکھیے فگر میں آ رہا ہے کہ 3 لاسٹ فنگرز جو ہیں آپ نے میچ کر لینی ہے دونوں ہینڈز کی، انڈیکس فنگر اور تھم کو علیحدہ رکھنا ہے، اور آگے لے کے جانا ہے، اور پھر ادھر پیچھے لے کے جانا ہے سر کے، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آگے لے کے آنا ہے تھم کے اس پارٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انڈیکس فنگر سے آپ نے ایئر کلین کرنا ہے، یہاں پر یہ نیچے والے فگر میں ہے، ایئر کلین کرنا ہے، اور جو تھم ہے اسے آپ نے بیک سائڈ اس کی کلین کرنی ہے، تو یہ آپ کا سر کا اور دونوں کانوں کا مسا ہو جائے گا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے،
دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا. لیفٹ ہینڈ سے یہ جو چھوٹا سا نشان نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ، اس کو ٹخنے کہتے ہیں. یہ ٹخنے ہیں، ٹخنوں سمیت ہم نے دھونا ہوتا ہے دونوں پاؤں کو. اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وضو کے بعد کی دعا کون سنائے گا؟ ریز یور ہینڈز. ایمان آصف، انمیوٹ فرام یور سائڈ. ایمان کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہوا تھا. السلام علیکم وعلیکم السلام. ہاں جی، وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ ٹیچر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. شاباش، گڈ. ٹھیک ہے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ پریویس کروایا تھا میں نے غسل کے فرائض، آپ کو میں بعد میں کرواؤں گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاء اللہ تعالی ہم غسل کے فرائض کریں گے. ہاں، ابھی جو ہے میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کا یہ جو ہے یہ رکوع سٹارٹ کر دیں ہم. ٹھیک ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ ورک بھی کرتے جانا ہے. جو وضو اور غسل کے فرائض وغیرہ ہیں اس کو آپ نے لوز شیٹ پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کو جسٹ آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے اور اپنی رف کاپی پہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہوم ورک میں صرف آپ لوگوں نے کویشچن آنسرز، لانگ کویشچن اور حدیث مبارکہ اور اس کے رکن نمبر 2 کے کویشچن آنسرز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا لیٹ اسٹارٹ آور ورک. ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ انفال یعنی کہ مال غنیمت. سورہ انفال جو ہے وہ 9ویں اور 10ویں پارے میں ہے. یہ مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے، اور مدینہ میں نازل ہوئی اور غزوہ بدر کے سلسلے میں نازل ہوئی. اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے. مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومنین کون سے لوگ ہیں، جنگ میں کس طرح سے جو ہے وہ لڑائی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے مسلمانوں کو حوصلہ دیا. یہ تمام ٹاپکس جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ان لوگوں کو، کس طرح سے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا اور جمائے رکھا، ان تمام چیزوں کا ذکر ان آیات میں آئے گا. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. از جب، از پہلے بھی اوپر بھی ہم نے جتنی مرتبہ پڑھا از جب، ازا جب، دونوں کے لیے ازا از دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یغشیکم، یغشی اڑا دی، کم تمہیں، یغشی اڑا دی تمہیں. غشاوتن پردہ ہے. اگر کوئی بچہ آپ میں سے وہ پڑھتے ہیں ترجمہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں غشاوتن آتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو یہ آنکھوں پر پردہ غشاوہ سے نکلا ہے، غشی اڑا دی. ٹھیک ہے، یو کم تمہیں النعاسا نیند، تمہیں جب تمہیں نیند اڑا دی، امنتن امن سکون کی نیند اڑا دی، من ہوں اپنی طرف سے، من سے ہوں اپنی، ہوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی. وَيُنَزِّلَ اور برسایا یا نازل کیا، علیکم تم پر، من سے السمائی آسمان سے. سما ہمیشہ آسمانوں سے ہی یوز ہوتا ہے، آسمان سے. ٹھیک ہے، من بھی زیادہ تر جو ہے وہ سے، من بھی سے کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. از جب کے لیے یہ اکثر و بیشتر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما آ پانی، ما کا مطلب پانی ہے، ما جہاں بھی آئے گا پانی ہی ہے وہ. ٹھیک ہے، لی یطہرا تاکہ، لی تاکہ، یطہرا وہ پاک کر دے، کم تمہیں، وہ تمہیں تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس سے، ہی سے. بھی کا میننگ جو ہے نا ساتھ اس کے، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اور ہی کا مطلب ہوتا ہے اس کے. اگر ہم ویسے کریں تو ساتھ اس کے بنے گا، لیکن یہاں پر پورا میننگ ہم کریں گے اس سے. ٹھیک ہے، یُذْہِبَ اور دور کر دیں، اور یُذْہِبَ وہ دور کر دے. یا جو ہے ذہبہ دور کرنے کے لیے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اس کو یہ والی جو سینٹینس مجہول میں آتے ہیں، آپ کے پیسو وائس میں آتے ہیں کہ وہ دور کر دے. ان کم تم سے، کم تم ان سے، ان کم تم سے، رجزا ناپاکی یا نجاست، شیطانہ شیطانی، تم سے شیطانی نجاست دور کر دے. ولی یربطا اور تاکہ وہ مضبوط کر دے، اعلیٰ پر قلوبکم تمہارے دل، اعلیٰ پر لکھ لیجئے یہاں پہ. ٹھیک ہے، قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور جمائے رکھے، بھی ساتھ اس کے یا اس سے، اقدام قدم تمہارے قدموں کو اس سے جمائے رکھیں.
ٹھیک ہے. ترجمہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس سے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اس آیت کا یہ ہے کہ جب مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے اتنی زیادہ تعداد دیکھی تو وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ کتنے سارے لوگ ہیں، ہم کس طرح سے مقابلہ کریں گے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو وضو کی حاجت تھی، کچھ صحابہ کرام کو غسل کی حاجت تھی. وہاں پہ مٹی میں اٹے ہوئے تھے سارے کے سارے، چونکہ سفر کر کے آئے تھے، نماز بھی ادا کرنی تھی انہوں نے. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال رہا تھا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو کفار کا جو لشکر ہے نا، ابو جہل کا لشکر، وہ پانی کے چشموں کے پاس وہاں پہ اس نے پانی کے چشموں کے اوپر قبضہ کر لیا، آ کر نا فوراً ہی وہاں پہ بیٹھ گیا. وہاں چلے گئے تو پھر مسلمانوں کے پاس جو زمین آئی تھی وہ ریگستانی زمین تھی، ریتلی زمین تھی. وہاں پہ ان کے پاؤں بھی جم نہیں رہے تھے اور گرد بھی بہت زیادہ اڑ رہی تھی، اس لیے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہم گندے بھی بہت زیادہ ہیں، وضو بھی نہیں کیا، پانی نہ پینے کے لیے ہے ہمارے پاس، نہ نہانے کے لیے ہے، نہ وضو کے لیے ہے، تو ہم کیا کریں. یہ پریشانی تھی. اور رجس شیطان، جو شیطان ہے وہ ان کے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا، تم لوگ تو بے وضو ہو، ناپاک ہو، تو تم لوگ کس طرح سے جو ہے وہ جنگ لڑ سکتے ہو، تم لوگ تو ہار جاؤ گے، اس طرح کے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر امن کی نیند جو ہے ان کے اوپر نازل کی کہ ان لوگوں کو سکون کی نیند آئی. بارش برسائی گئی ان کے اوپر، ان کے اوپر برسی تو پانی وہاں پہ جمع ہو گیا، برتنوں میں اکٹھا کر لیا، جہاں جو گڑھے ہوں گے ان میں جمع ہو گیا پانی، وہاں سے انہوں نے وضو و غسل کیا صحابہ کرام نے، اور جو ہے وہ نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور جب وہ نیند سے اٹھے تو بہت ہی زیادہ فریش تھے. ٹھیک ہے، رات جاگنے کی وجہ سے انفریش تھے، لیکن اب وہ بہت زیادہ فریش ہو گئے تھے. اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میدان جنگ میں نیند آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے سر پہ جب خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کو نیند نہیں آتی، تو اگر اب وہاں آئی تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ انہیں نیند آئی. اور اس نیند سے جب وہ بیدار ہوئے تو وہ لوگ بہت زیادہ فریش تھے اور لڑنے کے لیے فل تیار تھے. تو اور بارش بھی برسائی گئی، انہوں نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا. اور ایک اور فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا چونکہ ان کی زمین جو ہے وہ ریتلی تھی، اس لیے وہ جو ریت ہے وہ جم گئی اور ان کے پاؤں جو ہے وہ اس کے اوپر ٹھہرنے لگے. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو تمام فائدے ان کے ہوئے نا، انہی فائدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے سکون کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی، وہ سب فریش ہو گئے، ان کو سکون ہو گیا. ٹھیک ہے. اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دیں، شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، جو اس نے وسوسے ڈالے ہیں شیطان نے وہ تمہارے دور ہو جائیں. اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں کہ بھئی اب ہم پاک صاف ہیں اور لڑنے کے لیے فل تیار ہیں، اور تمہارے قدم جمائے رکھے اور تمہیں ثابت قدم رکھے، تاکہ وہ جو زمین تھی اس سے بھی اور تمہارے دلوں کو بھی تقویت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کیا. ٹھیک ہے. اتنا کلیئر ہے سب کو. اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں. ابھی بس یہ نیکسٹ آیت کر کے میں آپ لوگوں سے کویسچنس لوں گی، اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 12 ہے، از جب یوں ہی ارشاد فرماتا تھا ربو کا، آپ کا رب، الا طرف یا سے. ٹھیک ہے. الملائکتی فرشتوں سے یا فرشتوں کی طرف، انی یہ کہ میں، انی یہ کہ میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں. جب تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا تھا فرشتوں ارشاد فرماتا تھا تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. معکم، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور کم تمہارے، زیادہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، فا پس یا تو، فثبتوا، ثبتوا ثابت قدم رہیں یا ثابت قدم رکھو، واؤ الف جو ہیں وہ زیادہ کے لیے انہیں، یعنی کہ وہ سب ثابت قدم رہیں. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں یا ایمان والے ہیں.
وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. ساؤل کی میں ڈال دیتا ہوں, میں ابھی ابھی ڈال دیتا ہوں. سا کا مطلب سا ہوتا ہے ابھی ابھی, ابھی ابھی ڈال دیتا ہوں. ال کی میں القا جو ہوتا ہے وہ ڈالنے کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یا چھٹیے یہ جو ہے وہ میں کے لیے یوز ہوتا ہے. میں ابھی ابھی ڈالے دیتا ہوں فی میں قلوبی دلوں الذین ان لوگوں کے جنہوں نے, یا وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا, ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, رعبا ڈر یا روب یا ہیبت, میں ان کو ڈر روب یا ہیبت ڈالے دیتا ہوں ان کے دلوں میں. فضربو پس تم مارو, فا تو یا پس دونوں یوز ہو سکتے ہیں. تم مارو فوقا اوپر, فوقا اوپر, الانا کی گردنوں کے اوپر مارو. وضربو اور تم مارو منہم ان کے کل بنان ہر جوڑ کو, جوڑ پہ مارو یعنی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. ترجمہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے اس کا, کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں, اور میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں. تو ان کے سر مار کر اڑا دو, یعنی کہ ان کی گردنیں اڑا دو, اور ان کا پور مار کر توڑ دو. پور یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو. پور یعنی کہ آپ یہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے فنگرز ہیں یہاں پہ یہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں نا, تو لگا کہ انہوں نے کہا کہ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ان کا کر دو, ان کا پور جو ہے نا وہ مارو اور ان کو توڑ کر ختم کر دو. آگے بتائیں گے کہ اتنی سخت جو سزا ہے وہ کیوں دی گئی ہے, نیکسٹ آیات میں ہوگا. آج تو ہم انشاءاللہ تعالی بس یہی پڑھیں گے. اچھا, اس میں بیٹا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فرشتوں ہی کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مومنوں کو تسلی دو, ٹھیک ہے. بلکہ مومنوں کے ساتھ ہوں, فرشتوں سے کہا کہ میں مومنوں کے ساتھ, فرشتوں کو تو جو اللہ نے حکم دیا وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا, تو فرشتوں سے کہا کہ میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں اور تم بھی ان کا ساتھ دو, اور مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں, وہ پیچھے نہ ہٹیں, پریشان مت ہوں, ٹھیک ہے, بالکل بھی پریشان نہ ہو. میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں, میں تم لوگوں کا ڈر جو ہے وہ ابھی ابھی ڈال دوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, تو میں ابھی ابھی جو ہے وہ کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں. فرشتوں کو کہا کہ ان کو ثابت قدم رکھو, ان کو تسلی دو, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور علیحدہ کر دو. اس سے یہ ہے کہ اس آیت سے تو ظاہری طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم مارو, اور 2 صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں تصدیق کی کہ ہاں ہم لوگ تلوار چلاتے سے, ہمارے تلوار چلانے سے پہلے ہی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ اڑ کر, کافر کی گردن یا مشرکین کی گردن اڑ کر گر جاتی تھی, اور ہم لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے رہ جاتے کہ کون ہے یہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی, اور فرشتوں نے بھی خوب مسلمانوں کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ان کی یہ سزا دی گئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی تھی. یہاں تک بیٹا اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی ڈیفیکلٹی ہے, کچھ سمجھ نہیں آیا وضو میں یا آیات میں, تو پوچھ لیجئے. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اس میں بیٹا ریکارڈنگ کے لیے جسٹ اللہ حافظ, اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کوشچنس کرتی ہوں. اللہ حافظ بیٹا.